اور حضور کے فرمانے کے مطابق آج ویسا ہی ہو رہا ہے کہ انسان حلال اور حرام طریقے کی فکر نہیں کرتا ہے، بلکہ جیسے اس کو رزق ملے، جیسی روزی ملے، جہاں سے اس کو مال ملے، وہ اس مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال اور حرام میں فرق کو باقی رکھیں اور رزق کمانے کے لیے، روزی حاصل کرنے کے لیے کوئی بھی حرام اور ناجائز طریقہ اختیار نہ کریں۔ تو حدیث پاک کے اس کے الفاظ کو ذہن میں بٹھا لیں، یأتی علی الناس زمان لا یبالی المرء ما اخذ منہ من الحلال ام من الحرام۔ اب آئیے سوالات و جوابات کے سلسلے کو شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد کیا مسجد میں قضا نماز پڑھ سکتے ہیں؟ اس سے پہلے یہ مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے کہ عصر اور فجر کی نماز کے بعد قضا نماز پڑھنا بالکل جائز ہے، قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ کب تک اجازت ہے؟ تو فجر کی نماز میں جب فجر کی نماز کا وقت ختم ہوتا ہے تو طلوع آفتاب کا وقت آتا ہے، سورج نکلنے کا وقت جسے مکروہ وقت کہا جاتا ہے۔ ویسے ہی عصر کی نماز میں جب عصر کی نماز کا وقت ختم ہو رہا ہوتا ہے تو بالکل مغرب سے تقریباً 20 منٹ پہلے مکروہ وقت شروع ہوتا ہے۔ تو ان دونوں مکروہ وقت میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ ان کے علاوہ جو پہلے مغرب اور فجر کے بعد جو عصر اور فجر کے بعد جو وقت ہوتا ہے ان اوقات میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت ہے۔ یہ پہلے مسئلہ واضح کر دیا گیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا مسجد میں ان اوقات میں قضا نماز ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ تو قضا نماز کے بارے میں ایک بات اچھی طریقے سے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لیں کہ شریعت کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے کوئی گناہ کا کام ہوا ہے تو اس گناہ پر آپ کو توبہ کرنی ہے، لیکن اس گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا یہ بھی گناہ ہوتا ہے۔ گناہ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرنا بغیر کسی عذر شرعی کے یہ بھی گناہ ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے بھی بندہ گنہگار ہوا کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا خاص طور سے نوجوانوں کا یہ معاملہ ہوتا ہے کہ گناہ کے کام تو کرتے گے، لیکن جب 10 دوستوں کے درمیان بیٹھیں گے تو فخریہ انداز میں بیان کرتے گے کہ میں نے تو فلاں فلم دیکھی ہے، فلاں فلم دیکھنے کے لیے فلاں جگہ پر میں گیا تھا، فلاں گناہ میں نے تو اس طریقے سے کیا ہے۔ تو یہ جو طریقہ رائج ہے یہ بالکل غلط ہے۔ شریعت چاہتی ہے کہ آپ اگرچہ گنہگار ہیں لیکن لوگوں کے سامنے آپ کا گناہ ظاہر نہ ہو، آپ سچے دل سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ تو یہ جو قضا نماز کا معاملہ ہے، ظاہر سی بات ہے کہ نماز چھوڑنا اور وقت میں ادا نہ کرنا یہ گناہ کبیرہ کے بہت بڑا گناہ ہے۔ اب اگر قضا نماز مسجد میں آپ ادا کرتے ہیں تو 2 کنڈیشن اور 2 حالت رہے گی۔ ایک تو یہ ہے کہ مسجد میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، آپ نے عصر کی نماز ادا کی، فجر کی نماز ادا کی، پھر آپ انتظار کر رہے ہیں کہ تمام لوگ چلے جائیں تو ان کے جانے کے بعد میں قضا نماز پڑھوں گا۔ تو اگر کوئی موجود نہیں ہے، آپ اکیلے گئے، سب کے جانے کے بعد قضا نماز پڑھنا چاہتے ہیں، اجازت رہے گی، کیونکہ اکیلے گئے گناہ کو ظاہر کرنا لازم نہیں آئے گا۔ لیکن اگر لوگ موجود گئے تو ایسی صورت میں قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک لوگ موجود رہیں گے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ فرض کے بعد نماز پڑھنے کھڑے ہوں گے تو لوگوں کے ذہن میں یہی بات آئے گی کہ ابھی فجر اور عصر کے بعد نفل اور سنت پڑھنا تو جائز نہیں ہے، تو یہ بندہ جو نماز پڑھ رہا ہے وہ قضا نماز نہیں پڑھ رہا ہوگا، تو یہ لوگوں کے ذہن میں بات آ جائے گی۔ تو اس بنیاد پر اگر لوگ موجود گئے تو پھر عصر اور فجر کے بعد بلکہ کسی بھی وقت
مسجد میں یا کہیں پر بھی قضا نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی، تنہائی میں جا کر کے قضا نماز ادا کر لیں۔ جی حضور، ایک سوال یہ ہے کہ جماعت کے ساتھ جب نماز پڑھی جاتی ہے تو اس میں کتنے سال کے بچے صف کے درمیان شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر شریک ہو جائے تو کیا انہیں باہر نکال سکتے ہیں؟ اس میں دو حالتیں اور دو صورتوں کے احکام میں آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ اولاً تو یہ ہے کہ ابھی نماز شروع نہیں ہوئی ہے، ابھی صفیں درست کی جا رہی ہے، ابھی جماعت قائم ہوئی ہے، صفیں درست کی جا رہی ہے، لوگوں نے نماز شروع نہیں کی ہے، تو ایسی صورت میں اور ایسی کنڈیشن میں تو حکم رہے گا کہ جتنے بالغ حضرات گئے وہ سب آگے رہیں گے، اور جو نابالغ گئے ان کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ نابالغ کو سب کے درمیان کھڑا نہیں ہونا ہے بلکہ اس کو پیچھے کر دیا جائے گا۔ یہ کب کی بات ہے؟ جب صفیں ابھی لگائی جا رہی ہے اور نماز شروع نہیں ہوئی ہے، لیکن مان لیجئے کہ نماز شروع ہو چکی ہے، امام صاحب نماز پڑھانا شروع کر چکے، لوگوں نے ان کے پیچھے صف بھی لگا لی ہے، اب صف کے درمیان کوئی نابالغ بچہ کھڑا ہو کر نماز شروع کر چکا ہے، اگر ابھی اس نے نماز شروع نہیں کی تب تو اس کو پیچھے ہٹا دیا جائے گا، لیکن وہ نماز شروع کر چکا ہے اور جماعت میں شامل ہو گیا ہے، تو ایسی صورت میں اب یہ دیکھا جائے گا کہ وہ نابالغ بچہ کیسا ہے اور کس طریقے سے نماز پڑھ رہا ہے۔ اگر نابالغ بچہ اس طرح کا ہے کہ اس کو معلوم ہے نماز کیسے پڑھنی ہے، نماز میں کوئی بھی غلط کام نہیں کرتا، نماز میں کوئی بھی ایسی حرکت نہیں کرتا کہ جس سے اس کی نماز ہی نہ ہو، ایسا اگر سمجھدار نابالغ بچہ ہے، جب وہ صف میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا شروع کر چکا ہے، تو ایسے نابالغ بچے کو نماز کی حالت میں پیچھے ہٹانا اور کھینچ کر کے پیچھے کر دینا یہ سخت ناجائز و حرام ہے، بلکہ کرنا کیا رہے گا؟ نابالغ کو اس کی جگہ پر کھڑے رہنے دیں، اس کی بغل میں آپ نماز پڑھنا شروع کر دیں۔ اور اگر نابالغ بچہ ایسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کو نماز پڑھنے کا طریقہ اور سلیقہ معلوم نہیں ہے، وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، کبھی ادھر دیکھتا ہے کبھی ادھر دیکھتا ہے، کبھی اپنے ساتھی سے بات کرتا ہے، اس طرح کے معاملات کر رہا ہے کہ وہ نماز صحیح طرح نہیں پڑھ رہا، تو ایسے نابالغ بچے نے اگرچہ نماز شروع کر دی ہے، جماعت میں وہ شامل ہو چکا ہے، اسے نمازی کی حالت میں پیچھے کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ پر کھڑا ہوا جائے گا۔ تو یہ دو نابالغ کیسا ہے اس کے اعتبار سے شریعت کا حکم ہوگا، اور جماعت میں وہ شامل ہو چکا ہے یا نہیں ہوا ہے اس کے اعتبار سے بھی شریعت کا حکم الگ الگ رہے گا۔ حضور، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے حالت قیام میں صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، نہ سورہ فاتحہ پڑھی، نہ ہی کوئی دوسری صورت ملائی، تو کیا اب ایسی صورت میں فرض ادا ہو جائے گا؟ فرض تو ادا ہو جائے گا، لیکن نماز واجب الاعادہ ہوگی، نماز کو پھر سے پڑھنا ضروری ہوگا۔ ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی نے فجر کی نماز کی ایک رکعت وقت میں پڑھی اور دوسری رکعت کے وقت سورج طلوع ہو چکا تھا، تب ایسی نماز کا کیا حکم رہے گا؟ فجر کی نماز کسی نے آخری وقت میں شروع کی اور کچھ معاملہ اس طرح کا ہوا کہ ایک رکعت اس نے جب ادا کی تو ابھی وہ نماز وقت باقی تھا، اور دوسری رکعت میں یا مان لیجئے کہ سلام پھیرنے سے پہلے فجر کی نماز کا وقت اگر نکل گیا تو اب حکم یہ رہے گا کہ وہ فجر کی نماز باطل ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مکروہ وقت نکلنے کے بعد اس فجر کی نماز کو اس پر قضا کرنا ضروری ہوگا، وہ فجر کی نماز صحیح نہیں ہوگی۔ کب کی بات کر رہا ہوں میں؟ سلام پھیرنے سے پہلے بھی اگر وقت نکل جاتا ہے تو وہ نماز صحیح نہیں ہوگی۔ یہ فجر کی نماز کا معاملہ ہے۔ فجر کے علاوہ جو باقی نمازیں ہیں، جو 4 وقت کی باقی نمازیں ہیں، سب کا حکم یہ رہے گا کہ اگر کسی نے آخری وقت میں نماز شروع کی اور نماز مکمل کرنے سے پہلے وقت نکل گیا تو حکم یہ ہے کہ وہ اپنی نماز کو مکمل کر لے، اس کی نماز صحیح ہو جائے گی، نماز توڑنے کی اور پھر دوبارہ ادا کرنے کی اسے کوئی ضرورت نہیں ہے۔
نماز کو مکمل کرے گا اس کی نماز صحیح ہو جائے گی. فجر کا معاملہ الگ ہے، باقی 4 نمازوں کا معاملہ الگ ہے. ایک سوال یہ تھی کہ اگر قاعدے میں مختلف ہو گیا اور اتحیات اس نے نہیں پڑھا یا صرف ابھی آدھی کی اتحیات پڑھی اور امام صاحب نے سلام پھیر دی، تو کیا ایسی صورت میں وہ اتحیات کو مکمل کرے گا یا امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دے گا؟ اتحیات مکمل کرے، اس کے بعد پھر جلدی سے اتحیات مکمل کر کے سلام پھیر. ایک سوال یہ ہے کہ نماز کے درمیان میں اگر ٹوپی یا امامہ شریف گر جائے تو کیا ایسی صورت میں ان تمام چیزوں کو اٹھا سکتے ہیں؟ اگر ایک آدھ مرتبہ اس طریقے کا معاملہ ہوتا ہے تو پھر حکم یہی رہے گا کہ امامہ شریف کو اور ٹوپی کو اٹھا کر کے سر پر رکھ دیں. لیکن اٹھانے میں اور رکھنے میں اس بات کا لحاظ کرنا ضروری ہے کہ 2 ہاتھ کا استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہو، بلکہ ایک ہی ہاتھ کے ذریعہ جلدی سے لے کر کے اپنے سر کے اوپر امامہ شریف یا ٹوپی کو رکھ دے. اگر ایک آدھ مرتبہ ایسا ہوتا ہے تو یہ حکم رہے گا. لیکن بار بار ایسا ہو رہا تو اب جب بار بار ایسا ہوگا تو حکم یہی رہے گا کہ ٹوپی اور امامے کو زمین ہی پر رہنے دے اور اسی حالت میں اپنی نماز کو مکمل کر لے. اور آئندہ اس کا خیال کرے کہ اتنی ڈھیلی ٹوپی یا اتنا ڈھیلا امامہ شریف پہن کر کے نماز نہ پڑھے کہ سجدے کی حالت میں وہ زمین پر آ جائے. بعض حضرات رومال پہن کر نماز پڑھتے ہیں تو کیا یہ شریعت میں درست ہے؟ رومال پہن کر کے نماز تو ہو جائے گی، البتہ یہ ہے کہ جب بندہ نماز کے لیے آتا ہے تو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ حقیقت میں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے بندہ آتا ہے. تو مسجد میں جب بندہ آتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ حاضر ہو رہا ہے. اور جب بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو کہ خالق کائنات ہے، جو کہ تمام جہان کا پیدا کرنے والا ہے، اس کی بارگاہ میں جب آئے تو اس کو مکمل ادب اور احترام کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے. لہذا رومال کی جگہ پر میں مشورہ دوں گا کہ ایک اچھی سی ٹوپی اپنے جیب میں رکھیں، یا مساجد میں ٹوپیاں ہوتی ہیں جو اچھی اور بہتر ٹوپی کو اسے پہن کر کے نماز ادا کریں تاکہ بارگاہ کے الہی میں حاضر ہونے کے جو آداب ہیں ان کا لحاظ ہو سکے. حضور آخری سوال یہ ہے کہ بیٹھ کر نفل نماز پڑھنے میں رکوع کے درمیان سر کہاں تک جھکایا جائے؟ سب سے پہلے تو میں یہ واضح کر دوں کہ بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھنا جائز ہے. اگرچہ آپ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں پھر بھی بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں جائز ہے، آپ کی نفل نماز صحیح ہو جائے گی. لیکن دیکھا جاتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی عادت بنا لیتے ہیں کہ ہمیشہ بیٹھ کر کے یہ نفل نماز پڑھنی ہوتی ہے اور ان کی یہ عادت ہوتی ہے بیٹھ کر کے ہی پڑھتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو یہ میں مشورہ دینا چاہوں گا کہ آپ جب کھڑے ہو کر کے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں تو بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھنے کی عادت نہ بنائیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ بندہ جب بیٹھ کر کے نفل نماز پڑھتا ہے نماز تو اس کی ہو جاتی ہے، لیکن بیٹھ کر کے جب نماز پڑھے گا تو اس کو جتنا ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کر کے پڑھنے میں اس کا 2 گنا ثواب ملا کرتا ہے. تو ڈبل ثواب ملتا ہے کھڑے ہو کر پڑھنے میں، اور بیٹھ کر کے پڑھنے میں اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو آدھا ثواب حاصل ہوتا ہے. تو آپ جب مجبور نہیں ہے کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں تو مشورہ یہی دیا جاتا ہے کہ نفل نماز کو بھی کھڑے ہو کر پڑھنے کی عادت بنائی جائے. اب سوال جو کیا گیا کہ نفل نماز جب بیٹھ کر کے پڑھتے ہیں تو رکوع کرنے کا سنت اور صحیح طریقہ کیا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا بہت سارے لوگ جب رکوع میں جاتے ہیں تو اتنا زیادہ جھکتے ہیں کہ پیچھے والا حصہ اوپر اٹھ جاتا ہے. تو اتنا زیادہ جھکنا یہ خلاف سنت ہے اور یہ مکروہ تنزیہی ہے. رکوع میں سنت طریقہ جھکنے کا کیا ہوتا ہے؟ جب آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، مان لیجیے کہ یہ میں بیٹھا ہوا ہوں تو اب مجھے جھکنا کتنا ہے؟ بس اتنا جھکنا ہے کہ یہ پیشانی والا حصہ جو ہے وہ گھٹنے کے برابر آ جائے. جیسے یہ میرے گھٹنے کے
اتنا میں اگر جھکتا ہوں تو پیشانی کا حصہ گھٹنے کے سامنے آ جائے گا. بہت زیادہ جھکنا یہ مکروہ تنزیہی ہے اور سنت کے خلاف ہے، اور زیادہ جھکنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں ہے. بس پیشانی والا حصہ گھٹنے کے برابر میں آ جائے، گھٹنے کے مقابل میں آ جائے، اتنا جھک کر کہ آپ کو نفل نماز پڑھنی ہے، رکوع کرنا ہے. یہی سنت طریقہ ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللهم ارزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا. اللهم ارزقنا حفظا من كل داء. اللهم ارزقنا شفاء من كل داء. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا